بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام علماء ذیشان معزز مہمانان ذی وقار محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی عطا فرمودہ توفیق دے نال اساں سب حضرات اس سال ثواب دی اس بابرکت محفل اقدس دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑھے انتہائی واجب القدر والاحترام ساڑھی نویں نسل دے تعلیم اور تربیت دے حوالے دے نال اس علاقے وچ محسن قبلہ استاذ مکرم حضرت قبلہ ماسٹر محمد اقبال صاحب امر ربی دے نال کچھ دن قبل اس عالم دنیا تو عالم آخرت کی طرف رحلت فرما گئے۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ قبلہ ماسٹر صاحب علیہ رحمت دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ اللہ پاک انہاں دی قبر شریف تے ہمیشہ اپنی خاص رحمتاں دا نزول جاری رکھے اور رب کریم جل شانہ ایسے بندے جنہاں اللہ پاک نے انسانیت دے وچ علم، وہ خیر والا کوئی بھی علم ہوئے، وہ دینی علم ہوئے، وہ لوگاں دی عزت نفس قائم رکھن واسطے رزق حلال دے ذرائع دا علم ہوئے، الغرض ہر وہ علم جڑا انسانیت دی فوز و فلاح دا ذریعہ ہے، انسان دی تربیت اور دی شخصیت دی تکمیل دا ذریعہ ہے، وہ ہر علم خیر والا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں اللہ پاک کسی بھی خیر والے شعبے دے علم دے عام کرن دی توفیق عطا فرمائندا ہے، انہاں دی برکت نال اساں سب دی بخشش و مغفرت ہوندی ہے۔ اس واسطے کہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم علیہ رحمت دی شرط تے حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی اور بہت ساری حدیث پاک دی کتاباں دے نال صحیح سند دے نال یہ حدیث پاک کتابیں موجود ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا یستغفر کل شیء لمعلم الناس الخیرہ۔ فرمایا میری امت وچوں جس مرد نو عورت نو یہ توفیق ہو ویسی کہ وہ خیر دا علم لوگاں وچ عام کر سی، لوگاں نو اچھائی دی تعلیم عطا کرن والا جیڑا بھی معلم ہے، استاذ ہے، عالم ہے، فرمایا یستغفر لہ کل شیء، کائنات دی ہر چیز اللہ پاک دی بارگاہ وچ اس واسطے استغفار کر دی رہندی ہے، بخشش دی دعا کر دی رہندی ہے۔ فرمایا حتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر دے وچ مچھلیاں اودے واسطے بخشش دی دعا کر دیاں۔ حتی النملہ فی جبرہا، یہاں تک کہ چیونٹیاں، کیڑیاں، کویلیاں اپنے بل اور اپنے سوراخ دے وچ لوگاں نو خیر دی تعلیم دیون والے واسطے بخشش دی دعا کر رہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنہ شخصیات نو معاشرے دے وچ علم، ہر وہ علم جڑا اللہ پاک دے قریب کرے، ہر وہ علم جڑا انسان نو انسان بناوے، ہر وہ علم جڑا انسان دے وچ شعور، آگہی، احساس پیدا کرے خلق الہی دے متعلق، ایسے تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی دے وہ پیارے ہوندے کہ اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے کائنات دی ہر چیز انہاں واسطے بخشش دی دعا کر رہی ہے۔ اور قبلہ ماسٹر صاحب علیہ رحمت نو اللہ پاک نے اس سے شعبے واسطے شروع تو منتخب فرمایا، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرماوے، عالم برزخ دی جتنی منازل ہیں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال آسان کو آسان تر فرماوے، بروز حشر رب کریم جل شانہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے، اور سارے چاروں پیارے بچے محمد کاشف صاحب اور دیگر عزیز آپ دے جتنے بھی گھر والے، لواحقین، عزیز اکارے، متعلقین، برادر، دوست، احباب، تمام اہل علاقہ اللہ پاک نے ایسی شخصیات
جنہاں دا وجود ساڑے واسطے خیر اور برکت دا باعث ہوتا ہے، اللہ پاک انہاں دی جدائی والے صدمے دتے سب عزیزان نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب لولاک علیہ التحیات و تسلیمات دی نورانی اور مقدس تعلیمات دے مطابق اولاد دتے جب تک والدین عالم دنیا وچ موجود ہیں انہاں دتے انتہائی بڑا حق اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام دی نسبتاں تو بعد اللہ پاک نے جڑا ساڈے تے سب تو بڑا حق رکھا ہے وہ ساری والدہ محترمہ اور والد گرامی دا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ پاک نے والدین دے حقوق دے حوالے نال جو مبارک الفاظ نازل فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قضا ربو کا، اے میرے بندے تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ جاری فرما چھوڑا، اللہ تعبدو الا ایاہو، کہ تساں عبادت نہ کرائے مگر صرف اور صرف رب کریم جل شانہ دی۔ اساں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو انہیں پہلا درس یہ ہے لا الہ، کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ پاک دے۔ ساڑھے کلمہ توحید وچ، کلمہ طیب اور کلمہ شہادت وچ وہ مبارک الفاظ جنہاں نو پڑھ کے کوئی بھی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بنیادی ترین تعلیم ہے۔ اس دا ترجمہ یہ بڑھتا ہے سرائے کی زبان وچ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ دا معنی کیا ہے عربی زبان وچ؟ عربی انٹو عربی الہ دا معنی ہے الالہ الذی یستحق العبادتہ، جس نو اساں اپنی عبادت دا مستحق منوں وہ سارے واسطے الہ ہے۔ اور دین نے تعلیم عطا فرمائی، دین برحق، دین توحید، دین اسلام نے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ دی بارگاہ تو سوا کوئی عبادت دا مستحق ہے ہی نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک دی، چونکہ محبوب کریم علیہ السلام آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سارے انبیاء کرام علیہ السلام تو آخر دوتے عالم دنیا تشریف گن گئے، اور آپ دی نسبت دی وجہ تو یہ امت بھی آخری ترین امت ہے۔ اور آپ دیکھ سو انسانی آبادی کہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی عالم دنیا بھی تشریف آوری تو آدم علیہ السلام دا زمانہ علماء دی تحقیق دے مطابق 7,500 سال پہلے دا زمانہ ہے، لیکن انہاں 7,500 سالت انسانی آبادی زمین دوتے اتنی نہیں پیدا ہوئی جتنی محبوب علیہ السلام جو رحمت للعالمین سراپے خیر و برکت ہیں زمین تے آپ دے قدم رنجا فرماون تو بعد قیامت تک جتنی انسانی آبادی بڑھ رہی ہے یہ پچھلے 7,500 سالوں میں بھی اتنی آبادی نہیں بڑھی۔ اور ساڑھے محبوب علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے انی مقاصرم بیکم الامامہ، فرمایا جس لئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی عالم معاشر جلوہ گر ہو سن، انہوں نے ساری امت اور ساری امت بھی موجود ہو سی۔ فرمایا پہلے انسان آدم علیہ السلام دے پیارے فرزند تو لے کے آخری انسان جڑا قیامت دے قریب پیدا ہونے اس تک یہ سارے انسانہ دیا صفحہ لگ سن، اگر 100 صفحہ میدان معاشرے بطور مثال سارے انسانہ دیا ہو سن تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا 20 صفحہ 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام 100 صفحہ جو انہاں دیا 20 ہو سن 80 صفحہ فرمایا صرف ساڑھی امت دیا ہو سن محبوب۔ اور انی مقاصرم بیکم الامامہ، میں سب اللہ پاک دے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام دے سامنے اپنی امت دی کثرت دی وجہ تو فخر اور ناز فرما رہے ہوں۔ تو انسانی آبادی سارے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری تو بعد سب تو زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ اور تو انہوں پتہ ہے کہ شیطان آدم علیہ السلام اور قیامت تک آمن والی اولاد آدم علیہ السلام دا سب تو بڑا دشمن ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، مبین دا لفظ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جدی دشمنی کوئی چھپی ہوئی نہیں، کئی دشمن ہوتے ہیں وہ بظاہر انہیں ٹھیک رہا دیں لیکن اندروں پوری دشمنی چلا دیں، جتنے موقع ملتا ہے اپنا دا لا گن دیں۔ شیطان دے بارے قرآن پاک نے فرمایا بالکل علل اعلان، کوئی پوشیدہ اور مخفی نہیں، علل اعلان توڑا کھلا دشمن ہے پیا۔ شیطان نے جتنی کوشش پہلے والی امت دے خلاف کی تھی کہ انہوں نے جہنم میں گن ونجا،
سب تو زیادہ اس نے کوشش کرنی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت کے خلاف کرنی ہے، کیونکہ سب تو زیادہ انسانی آبادی اس دور دے وچ ہے، اور اس نے تو اللہ تعالیٰ دی عزت و جلال دی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ اساں قسمہ چاہ کے وعدے کر کے منحرف ہو گئے نے انسان، شیطان اپنی قسم دے پکا چل رہے ہیں۔ جس وقت آدم علیہ السلام دا ادب اور تعظیم نہ کرنے دی وجہ تو 9.25 لاکھ سال دی دی عبادت، مجاہدہ، ریاضت، اطاعت الہی سب کچھ ضائع ہو گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا فخرج نکل من میری بارگاہ جو، کیونکہ میں اللہ نے اصول قائم کیتا ہے اولاد آدم اور جنات واسطے لکھوک سال کوئی میری اطاعت بھی کرے اور میری عبادت اور فرما برداری بھی کرے، لیکن لکھاں سالہ بھی عبادت بھی قبول تاں کر ساں کہ جیڑے پیارے دا ادب کرنا میں اللہ نے حکم دیتا ہے انہاں دا ادب کر سیتا، ورنہ اللہ پاک دا انکار شیطان نے نہ ہون کریندا ہے نہ اس لے کی تاس نہ وہ کدے کر سی۔ اللہ پاک تو خالق مند ہے، 9.25 لاکھ سال اس کے دی اطاعت کی دیا، کہ دی عبادت کی دیا، ہر حکم بھی مند آئی۔ وہ تو قرآن فرماتا ہے کانا من الجن، ابلیس شیطان وہ جنہ دے قبیلے وچوں ہے، اور قرآن فرماتا ہے خلق الجانہ من مارج من نار، جویں تساں گنے دا جوہر کٹ گندے ہو، رس اور جوس کٹ گندے ہو، گلاب دا ارگ تساں کٹ گندے ہو، انجے پانی دا جوہر، اگ دا جوہر، مٹی ہوا دے جوہر نال ساری بشریت عناصر اربع 4 اجزاء دے نال ساری بشریت مرکب ہوئی ہے۔ جڑے جن نے پہ وہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اگ دے جوہر جو اللہ نے انہوں نے پیدا کیتا ہے، اور چونکہ انہاں دا جسم جڑا ہے وہ ناری ہے، روح امر ربی ہے ساری طرح، لیکن جسم انہاں دا ناری ہے، سارا جسم بشری ہے۔ سارا جسم نو کسے بھی جگہ تے ٹھہرن واسطے تلے مستقر دی ضرورت ہوندی ہے، آسرے سہارے سٹینڈ دی ضرورت ہے، جبکہ فرشتے اور جنات نوری اور ناری مخلوق انہاں دا جسم ہی اتنا ہلکا پھلکا ہے، اتنا لطیف ہے کہ انہاں نو کھڑے ہونے واسطے فضا دے وچ کسے آسرے اور سہارے دی ضرورت نہیں۔ زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دا راستہ ہے، اگر ایسا مسلسل چل دے رہوں عام سپیڈ اور رفتار دے وچ 5 صدیاں لگ سن، کوئی روح زمین تو لے کے آسمان تک فضا دا ایک مقام نہیں جتے شیطان نے اللہ دی عبادت روک کے نہ کی دی ہوئے فضا وچ۔ آج ایسا بشر اور انسانہ وچ بھی جیڑا بھی با ادب مسلمان عبادت ریاضت مجاہدہ اتنی کرے کہ اپنی بشریت نو مغلوب کر گنے اور اپنی روح دے تقاضے نو غالب کر گنے، توجہ کے احکام غالب چیز دے ظاہر ہویا کر دیں، لہذا نتیجہ کیا ہو سی یہ بھی بشریت مجاہدے عبادت ریاضت اخلاص اور تقوی نال مغلوب ہو گئی اور روح اور باطن غالب ہو گیا، اس نو بھی فساد وچ کھڑے ہونے واسطے چلن واسطے کسے آسر اور سہارت کی ضرورت نہیں رہندی، کیونکہ بشریت مغلوب ہو گئی، روح غالب اور روح دے احکام دوتے لگ ویسن، وہ فساد وچ کھڑا بھی ہو سکسی، فساد چل بھی سکسی، دریا بہ رہا ہوتا ہے اور اللہ دے کامل بندے دوتے کھڑے ہو کے عبادت کر دیں، اس واسطے کہ انہاں دی لطافت اس درجے دی ہو گئی ہے کہ بشریت دے احکام اور بشریت مغلوب ہو گئی ہے۔ میرے دوستو شیطان کوئی روح زمین، کوئی سمندر، کوئی فضا کا مقام نہیں جتے اس عبادت نہ کی ہوئے، اس نے انکار کیتا ہے تو صرف آدم علیہ السلام دے اگو جھکن تو آپ دے تعظیمی سجدے تو اس نے انکار کر دیتا اور کہا انا خیر منہ۔ بات بھی کہتا ہے کہ ایک چیز تو سا نہیں عمل کر رہے، بات غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، بندہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، عاجزی اور انکساری۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس لے بتقاضے بشری کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہونے تو جویں توجہ میں فوراً اللہ دی بارگاہ جھک جایا کرو، توبہ کر دیتی کرو۔ فرمایا اگر تسا روئے زمین کے سارے میرے امتی صرف نیکی ہی نیکی کروا اور تواڈے چ گناہ اور قصور نہ ہویا، اللہ پاک تسا سارے نو ختم کر کے او اپنے بندے تواڈی جگہ تے گھن کے آویا جنہاں کول غلطی ہویا لیکن فوراً توبہ والے پاسے آویا، بار بار غلطی کرے نہ لیکن بار بار توبہ، او اللہ نو زیادہ پسند ہوندے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم جل شانو اپنے بندیاں دے وچ عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتا ہے۔ شیطان جڑائی ابا اس نے انکار کر دیتا، میں نہیں سجدہ کرتا، انا خیر منہ، میں افضل والا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آکڑ گیا۔ قرآن فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرَا، اور تکبر اور غرور دے راستے دوتے چل گیا۔ اس وقت حضرت بابا شیخ سعدی علیہ رحمت اور تمام بزرگ فرماتے ہیں تکبر ازازیل راخ اور قلب،
بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر ہے جس نے عزازیل جہاں عبرانی زبان پہلا درجہ عزازیل آئی وہ اللہ دے عزت والے بندے آنے چاہیے، لیکن اس تکبر میں اس نے ذلیل و خوار کر کے ہمیشہ واسطے لعنت دے قید خانے اور زندان دے گرفتار کروا چھوڑا. تکبر تو انسان، اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، یہ جڑا کبر اور اپنی بڑائی والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف میری چادر ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے. بہرحال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شاہ صاحب غریب نواز الحمدللہ تعالیٰ اساں سب دی نہایت ہی خوش قسمتی سعادت حضور پیر طریقت رہبر شریعت اور میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری اولاد امجاد اور میرے والد گرامی دے مرشد زادے حضرت قبلہ پیر سید صاحب زادہ محمد فخر الدین شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتہ عالیہ نے قدم رنجا فرمایا. دعا فرماؤ اللہ پاک میرے آقا کریم علیہ السلام دی اولاد امجاد اور آپ دی آل طیب دے سادات کرام دے مبارک قدمہ دے طلبیاں دی برکات دنیا اور آخرت ہمیشہ سے سب دے شامل حال رکھے. آمین یا رب. یہ ان سارے معاملات آل رسول اللہ السلام دی برکت نال انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ قبول و منظور ہو گئے انشاءاللہ. اللہ پاک آخرت وچ بھی سانو محبوب کریم علیہ السلام دی آل طیب دا سایہ انہاں دی نگاہ عنایت اور جویں دنیا وچ کرم فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی آخرت وچ بھی جیڑا بندہ محبوب علیہ السلام دے پیارے بچیاں دے دامن کرم نال لگ گیا اپنے دامن کرم نال وابستگی قیامت والے دن ادا کر چھوڑی انشاءاللہ آخرت دے ہر مرحلے وچ کامیاب اور کامران ہے. شیطان نے جس چیز تو انکار کیتا ہے وہ ہے آدم علیہ السلام دی تعظیم، اس نے انکار کر دیتا اور دلیلہ نے بھی یہ کر دیتا. اللہ پاک نے اس کو فرمایا فخرج، میں تیری عبادت آل اور تیری 9.25 لاکھ سال دی گزشتہ اطاعت آل نہیں دیکھنا، میں دیکھنا ہے کہ میرا حکم من کے میرے پیارے دی عظمت کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں. تو جس سے انہاں دی عظمت نہیں تسلیم کرتا، انہاں دا ادب اور تعظیم تیرے اندر کوئی نہیں، فخرج نکل من میری بارگاہ دے وچوں انہا کا رجیم، تو ہمیشہ واسطے دھتکارا ہویا مرجوم میری بارگاہ چو کٹے ہوئے ہیں. ہن میں کدے تینا اپنا قرب نہیں عطا کرنا. ایک تو تعظیم نہیں کرے دا دوجا آکڑ بھی نال گئے پر جس سے لئے سارا کوئی ضائع ہو گیا. آدم علیہ السلام دی تعظیم نہ کرنے دی وجہ تو ہن بھی چاہیے دائی کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون کریا، ریلیکس کریا، اپنے معاملات تے غور کر کے جھک ونیا رب کریم میں تیری بارگاہ دی دوری گوارا نہیں کر سکتا. تین جسے رسول بڑھائے کہ تیرا جیڑا بھی قرب اور اپنی عبادتہ قبول کراونا چاہتا ہے، قرب چاہتا ہے وہ تیرے پیارے دا ادب اور تعظیم کرے. اللہ پاک میں ایک باری نہیں، ملائکہ کرام نے ایک باری سجدہ تعظیمی کیتا ہے، میں 1000 باری کرتا ہوں، تیرے ناراض نہیں کر سکتا، تو میرا خالق. لیکن نہیں، وہ آکڑ گیا. آج دوڑی ہو آکڑ ہوئے. وہ اللہ دے سجدے تو انکار ہن بھی نہیں کرے دا، اللہ دے ذکر تو ہن بھی نہیں انکار کرے دا. وہ اج بھی انکار کرتا ہے تا اللہ دے پیاریاں دے مقام و مرتبے اور انہاں دے تو جھکڑ تو عاجزی ان کے ساری تو انکار کر رہے ہیں. جس لئے آدم علیہ السلام دی وجہ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کٹ چھوڑا اور فرمایا ہمیشہ واسطے تو مرجوع میں پیا. تینوں کدے انہاں سا اپنی بارگاہ چ آمن ہی نہیں لیونا، قرب لیونا ہی نہیں ہے سکتا. اس وقت آقا کے جناب جس آدم علیہ السلام دی وجہ تو میرا سارا کوئی ضائع ہوئے وقت میں اس آدم علیہ السلام دی اولاد دنال اور دشمنی دا مظاہرہ کرساں جس سے اس نے یقین ہو گیا کہ رب تعالیٰ دی بارگاہ چ میری کوئی رسائی نہیں. اس نے وقت قسم اٹھائی اللہ پاک دے کے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. فَبِعِزَّتِكَ اے اللہ پاک میں تیری عزت دی قسم ہے. قسم تا تُساں اس چیز دی چاہے سنا جیڑی چیز دا مقام مرتبہ تواڑے نزدیک مسلم ہو سی تو اللہ تعالیٰ دی عزت دی قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ پاک دے بارے جو سن پورا علم ہے، اللہ پاک دے بارگاہ جو سن سارے معاملات دا پتہ ہے. وہ اس وقت بھی اللہ دی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ دی عزت اور جلال دی قسم اٹھا رہے ہیں. فَبِعِزَّتِكَ میں تے اللہ دی عزت دی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ لام تاکید الگ، نون تاکید سکیلہ الگ.
موقت کر کے ترائے قسمہ دے برابر کلام نو پکا کر کے آخدا پہ میں تیری عزت دی قسم ہے، میں ساری اولاد آدم نو اغوا کرساں، گمراہ کرساں، حق دے رستے تو ہٹے ساں، تیرے رستے تے نہ چلن دے ساں انہاں نو، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے اللہ پاک میں شیطان دے بھی علم وچ جڑے بندے تیری بارگاہ وچ مقام قبولیت اور اخلاص تے آ گئے انہاں نو تے میرا کوئی داؤ بے نہ چل سکسی، انہاں مخلص مقام اخلاص تے فائز بندیاں تو علاوہ تو جتنی اولاد آدم ہے میں سارے نو، اللہ پاک نے فرمایا میں نو کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے پہ، میں سب دا خالق ہاں، ہاں جی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں تیرے نال تے تیرے آمن والے پیروکاراں سارے نال جہنم بھر چھوڑ، میں کیڑی پرواہ ہے بھائی، میں خالق مالک رازق بے نیاز سمت ذات بابرکات ہوں۔ اس واسطے قرآن پاک فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس نے وہ قسم چاہی ہوئی ہے وہ قدر ساری خیر اور اچھائی دا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے هُوَ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَ، اے میرے بندے ہر وقت شیطان دے داؤ پیٹ تو بچ کے رہو، خبردار رہو شیطان اور شیطان دا قبیلہ، کیونکہ شیطان دے قبیلے وڈو قسم دے پہ، قرآن فرماتا ہے من الجنت والناس، آخری سورت دے سورت الناس فرمایا کئی شیطان دے چیلے جنہاں دے وچوں ان پہ اور کئی شیطان دے چیلے انساناں دے وچوں ان پہ، انسانی روپ دے وچ موجود ہیں لیکن اندر وہ باطن شیطان ان پہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شیطان اور جنوں انس دے وچوں شیطاناں دا قبیلہ تو انہوں ایسی ایسی جگہ تو تاڑ رہے ہوندے جتھے لا ترون تو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ دی حفظ و پناہ دے وچ رہو۔ میرے دوستو چونکہ شیطان نے سب تو زیادہ کوشش اس امت دے خلاف کرنی آئی، لہذا سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے سانو پہلے خبردار فرما چھوڑا سجدہ عبادت تا شرک ہے، لیکن پہلی امت اندر سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ اس جدول آدم سارے ملائکہ کرام نے اللہ پاک نے حکم تے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیتا ہے۔ 13ویں پارے سورہ یوسف شریف وچ موجود ہے رفع ابویہ علی العرش، 33 سالاں دی جدائی تو بعد جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے پیارے ابا جان اللہ پاک دے برحق نبی علیہ السلام حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام آپ بھی اس وقت مصر دے دارالحکومت سبت شہر کنعان اسرائیل دا ہونے علاقہ ہے، کنعان جو چل کے آپ سبت شہر مصر دے دارالحکومت پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے ابا جان واسطے اپنی سوتیلی امی جان واسطے بہت عظیم شاہی تخت تیار کروایا، سپیشل آرڈر دے کے رفع ابویہ علی العرش، والد گرامی اور اپنی سوتیلی آپ دی امی جان سیدہ راحیل جو آپ دے بچپنی مثال فرما چکی ہیں، حضرت بنیامین اور آپ دی امی جان حضرت یوسف علیہ السلام دی ذات بابرکات نے اس تخت انہوں نے بلند فرمایا، جلوہ گر فرمایا۔ باقی سارے بھائی سامنے موجود قرآن فرماتا ہے خروا لہو سجدا، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی انہوں دی زوج محترمہ بھی اور یعقوب علیہ السلام دے سارے باقی 11 بیٹے خروا لہو سجدا، بالکل سجدے وچ گر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی انہاں ادا کیتا۔ یہ کچھ ہن جڑے سارے فاضل دوست شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی دی فکر تو متاثر ہوئے دن مطلب جی بس تھوڑے جائے جھکے ہیں خرہ یا خرو خرورن دا معنی کیا ہوندہ ہے؟ یہ جو خرہ بن السماء قرآن پاک ہے خرور دا معنی تھوڑا جائے جھکڑا ہوندہ ہے۔ اللہ نے بندے وہ گر مرنا بتکوئے سجدن حالت سجدہ دے بالکل نہ اپنا نک پیشانی 8 پہ 8 آزاد دونے گھٹنے ہتھیلے دونوں جناب پاؤں دیاں پنجے اور ہتھاں دیاں ہتھیلیاں خروا لہو سجدا 8 پہ 8 آزاد ہوتے سجدہ تعظیمی کیتا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ۔ اس لئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اے او میرے خواب دی تعبیر ہے جنہاں میں بچپن دے ٹکٹائی کہ ان الشمس والقمر والنجوم، بے شک سورج بھی چاند بھی اور 11 کوکبہ 11 ستارے میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، یہ وہ میرے خواب دیا تعبیر پوری ہوئی۔ یوسف علیہ السلام جو اللہ دے صدیق نبی علیہ السلام ہیں اور سیدنا یعقوب علی نبی علیہ السلام دی ملت اور شریعت مبارکہ تک قرآن تصدیق فرما رہے ہیں 13ویں پارے سورہ یوسف شریف کہ سجدہ تعظیمی اللہ دے پیارے دی بارگاہ موجود ہے، لیکن خاتم النبیین سید الاولین والآخرین ہر وہ چیز جڑی سانو تھوڑا جہا بھی غلط راستے دی طرف
گائیڈ کر سکتی آئی سدے ابواب ذرائع کر دیتا گیا، محبوب نے ادھا راستہ ہمیشہ واسطے بند کر چھوڑا کہ تصویر بازی تک تو سارو محبوب نے منع فرما چھوڑا۔ اڑتا ساڑا کوئی پیر صاحب جیڑا بھی ذرا شہرت رکھتا ہے اس وقت تک مریدان آدھا نہیں جب تک راستے اقبالیاں بڑیاں بڑیاں تصویریں نہ جوڑو، نات خانہ دیاں تصویریں ہوں، سانو آدھن کی تصویر اپنی بھیجو، وہ بھائی کس واسطے بھیجو؟ وہ بھائی جتے کوئی شدید مجبوری ہوئے اس تو بغیر کام نہ اٹھے تو چلو ان ضرورات تبیح المحظورات شریعت دا قائد ہے، جتے چارے کار ہی نہیں اس صرف ضرورت دیتا اس چیز دا جواز مل بیند ہے، لیکن جتے ضرورت ہی کوئی نہیں تصویر بازی دوتے اتنا خرچہ ہے سارا کچھ یاد رکھا ہے، احتیاط کرو، اس تو بچو جتنا بچ سکتے ہو۔ ویسے تو اڑیاں شہرتاں کو نہیں نہ تھوڑے تصویر نہ بھی ضرور معاملات چلنے، تصویر بازی تب تو سارے محبوب علیہ السلام نے اس امت وچ منع فرما دیتا، جڑے گھرے چ زی روح دی انسان دی جانور دی علل اعلان کمرے دی تصویر موجود ہوتی ہے۔ بخاری شریف دی حدیث سے یہ لا تدخلوا البیت ملائکۃ الرحمہ، اس گھر دے وچ ملائکہ رحمت نہیں جلوہ گر ہوندے جب تک وہ تصویر سامنے موجود۔ ہاں خانہ کعبہ شریف دی شبیہ لاؤ، مسجد نبوی شریف دی شبیہ لاؤ، کوئی پہاڑ وغیرہ خوبصورت سرسبز و شاداب مقام سینری خوبصورتی واسطے لاؤ، لیکن یاد رکھو کہ شبیہ جڑی انسان دی ہے نا جی زی روح دی، اس تو جتنا ہو سکے پرہیز کیتا کرو، اوائڈ کیتا کرو۔ اللہ مندی توفیق عطا فرماوے۔ اور سجدہ تعظیمی دے بارے سارے محبوب نبی علیہ السلام نے بار بار، اگر آپ سارے ائمہ دین دی کتاباں دیکھ سو تو کوئی 60 تو زیادہ احادیث پیش کر دیں کہ ایک باری یہ واقعہ نہیں آیا، محبوب تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اپنے غلاموں کو متوجہ فرمانے کا سجدہ تعظیمی نہیں کرائے۔ چنانچہ کئی پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جس وقت روم والے پاس آئے شام صوبے وچوں، انہاں ڈٹھا کہ بنی اسرائیل دے لوگ اپنے علماء نو، اصفیاء نو، راہبین نو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، کیسر روم نو اس درباری وزیر اور مشیر سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ بس وہ پیارے صحابہ اکرام جڑے شام دے دورے تو واپس آئے، مسجد شریف جلوہ گر ان پہ انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تو دے احوال دس رہے ہیں اور آپس سے گفتگو کر رہے ہیں اور آکھ رہے ہیں جس لئے وہ سجدہ تعظیمی کر دیں اور اتنی اپنے بادشاہ شاہ روم دی تعظیم، نحنو حقو بالسجدہ لہو، اسا محبوب نبی علیہ السلام نے سجدہ تعظیم کرنے زیادہ حقدار ہے۔ اب جس لئے سارے محبوب دی جلوہ گری ہو سی، اسا سارے آپ دی بارگاہ پورا سجدہ تعظیمی کر سوں۔ بھائی یہ گفتگو جاری ہے کہ سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی، آپ نے اٹھائی مسجد دروازے شریف میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کلا ہرگز ہرگز ایسا نہ سوچائے لو کنت آمرا احدا ان یسجد لأحد لامرت امرأة ان تسجد لزوجها، ہرگز ساری بارگاہ سجدہ تعظیمی نہ کرائے۔ فرمایا اگر اساں اپنی امت وچ سجدہ تعظیمی نو جائز رکھن والے ہوا تو اساں پہلی تعلیم ہر اپنی شادی شدہ امتی عورت نو دے ہوا کہ وہ صبح نماز فجر دے جیویں معاملات کو فارغ ہوئے سب تو پہلے اپنے شوہر نو ایک باری سجدہ تعظیمی کر چھوڑے، کیونکہ شوہر دا حق اتنا ساری بچیاں دوتے اسلام وچ رکھا گیا ہے۔ فرمایا میں تو اس دی اجازت بھی نہیں عطا فرمائے ہر کس ساری شریعت سجدہ تعظیمی دی اجازت نہ ہوسی۔ حدیث صحیح ہے، سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دی طرف پیدل آپ ایک جماعت دے نال تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک ایک بکری آ گئی، جاءت شاۃ فسجدت علی قدمیہ، کیونکہ سارے محبوب دی حدیث سے یہ کلو شیء یعلمنی انی رسول اللہ، کائنات خلق دی ہر شے سن اچھی طرح جان دی اور پہچان دی کہ سن اللہ پاک دے برحق سچے رسول علیہ السلام ہے۔ پتھر آپ دی بارگاہ سلام پیش کر دیں، چنانچہ وہ بکری محبوب علیہ السلام دے قدمہ دوتے اپنا سر رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ جس نے صحابہ اکرام نے محبت یہ معاملہ ڈٹھا، کالو آپس سے گفتگو کرنے لگ گئے، نحنو احقو بالسجدہ لہو، سارا زیادہ حق بنتا ہے جانوران دے مقابلے کے سا محبوب نو سجدہ صحیح صحیح محبوب نے جس نے اس جماعت کی زبان اوال سیم ورڈنگ کلا ہرگز ہرگز ایسا کرو سجدہ تعظیمی دی اجازت سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک باری بھی آپ دیکھو محبوب دا ہر عمل پیارے صحابہ اکرام دی عقیدت دے معاملات نمازاں وچ محبوب نال ایڈی محبت آئی، نماز تو پہلے محبوب دا دیدار نہیں ہوتا پیا، نماز 5-10 منٹ دی جماعت ہو گئی، کیا جماعت تو سلام جس نے پھرے سن تو محبوب دا اتنے کریم ہیں کہ عام تو عام بندہ جتے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے ہوئے نا، گرد و
غبار نال اٹا ہویا ہویا ساڑے محبوب کہیں کو نفرت اور دوری نہ فرمائے دے جتنا زیادہ کوئی شکستہ حال آویا محبوب اتنا اس دا زیادہ کرم اور مہربانی فرمائے دے عام تو عام بندہ نا واقف بندہ ساڑے محبوب نال مصافہ کریا کدے ہک باری بھی حیات طیبہ چیز نہیں ہویا کہ ساڑے محبوب نے ہک ہاتھ نال مصافہ فرمایا ہوئے کسے باشد کوئی آئے اس نے مصافہ کیتا ہے بالیدین امام بخاری نے پورا باب ذکر کیتا بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاستیزاء میں بابو انما المصافحات بالیدین محبوب کی سنت اور طریقہ مصافہ جنن بھی کیتا ویسی بالیدین یہودیاں کی طرح ہک ہاتھ نال نہیں دو ہاتھ نال مصافہ کیتا ویسی بس ساڑے محبوب علیہ السلام ہاتھ حضرت انس فرمیدن ساڑے محبوب جتنا پیدل چل کے شدید گرمی دے موسم میں آپ تشریف گھننا میں نہ موتیاں دی مثل پسینے اقدس جاری چلن دے نال تو انہوں پتہ ہے دورانیہ خون دا زیادہ ہوئے دے سارے محبوب دا حسن و جمال نفاست بے مثل و بے مثال وہ سارے محبوب علیہ السلام اتنا پیدل چل کے تشریف گھننا ہے خون مبارک گرم ہو چکے ہیں لیکن فرمایا اساں جس نے محبوب دا مصافہ کر دیا سے محبوب تکلف نہ فرمائے دے آپ فوراں مصافہ فرمائے دیا دو ہتھا نال اور فرمایا جتنی گرمی ہو گیا جتنا اپنا فیصلہ طے فرما کے ہمیں نا محبوب نال اساں ہاتھ ملاؤں گا فرمایا اتنے ٹھنڈے ہاتھ مبارک ساڑے محبوب دے ہوں دے گویا کہ ہونے برف دے بلا کی جو محبوب نے بیٹھے اور فرمایا جیل دے نال محبوب نے محبت نال ایک باری مصافہ فرما چھوڑے فرمایا میری اتنی عمر ہو چکی ہے میں اتنے ہزارہ باری غسل کر چکا اپنے ہاتھ دھو چکا وضو کر چکا لیکن محبوب نے ایک باری جیل دے نال مصافہ فرمایا چاہ اس بندے دی 100 سال عمر ہو گئی ہے محبوب دے وصال اقدس تو بعد 90 سال ہو زندہ رہے وفات تک اور دفن تک اُدھے ہتھاں جو محبوب دے ایک باری ہاتھ مبارک لگے ہو دی خوشبو کدے دور نہیں ہوئی خوشبو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فرمائے محبوب علیہ السلام سفر سانو پتہ ہے چشمہ آگے محبوب نے بھی غسل فرمایا ہے اور ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام نے کوئی خوشبو اس تو بعد استعمال نہیں فرمائی لیکن طبعی طور تے آپ دے جسم مقدس تو ایسی خوشبو آئی کہ ایسا ہاتھ ملین دے آسے سیدنا انس دی حدیث سے یہ سانو نہیں لگتا آئی کہ محبوب علیہ السلام نے ہونے اتار دی صندوق کی دے وچوں اپنا ہاتھ مبارک پایا وہ ساڑھے محبوب ہاتھ ملا میں نا اور یہ نہیں کہ محبوب فرمان چلو جی ہن گل مکمل ہو گئی ایک منٹ جو ہے ساڑھے وزیر اعظم صاحب بہت مصروف ہیں ساڑھے صدر صاحب 5 منٹ کئی حضرات وقت انہوں نے کو فوراً ہی چائے سرو کر دیتی میں دیئے لیکن انہوں نے نہیں بھی یہ چاہ پی منٹ جڑا سب 2 منٹ لاؤنے نا اسا صدر صاحب کو صرف 10 منٹ ہی تا لے اور گھڑی دے مطابق کیونکہ فوراً ایڈی سی جا کے کندھے جو پکڑ چھوڑتا ہے باقی تھوڑا ملاقات دا ٹائم ختم ہو گیا اگلی پارٹی نے ملاقات ساڑھے محبوب دا طریقہ کون آئی سارے پیارے محبوب عام تو عام بندے نے گفتو ہاتھ ملائے محبوب مصافہ فرما میرا اور آپ دہائی ہتھاں دینا لگا ہاتھ پکڑ کے جب تک وہ بندہ نہ چھوڑنے ویا سارے محبوب اپنے ہاتھ مبارک پچھانا کرو آپ حکمران ان جزیرہ نمائے عرب دے کتنی خلق الہی تے کرم نوازی کتنی خلق الہی تے مہربانی دیکھو اتنی شفقتان اور غلامن اتنی محبت کہ نماز تو پہلی زیارت ہوئی ہے نماز تو بعد بھی دیدار ہو صرف محبوب تب بے تکلف اتنا انتہائی سادہ معاملات خطبہ ڈیوڑے ہو گیا تو سارے محبوب ممبر تے جلوہ گر ہو دیا اور خطبے تو علاوہ غلامہ دی محفل بیٹھے نا محبوب کدے امتیازی جگہ تھے نن بیٹھ دے کہ بھئی آپ اتھے پہ صدر مجلس بن کے باقی سارے سامنے ہمیں پتہ چلے آقا اور غلام دی تم نہیں سارے محبوب دے طریقہ ہی نہیں سارے محبوب جتنا مجلس موجود ہوئے آپ نگاہ کرم فرمائے دے انچا آپ درمیان چلتے ہیں رستہ بڑھتا بنیا این سنٹر اچ بن کے محبوب تشریف فرماؤ بنیا اگو پچھو محبوب دے غلام ہلکا زن ہو بنیا محبوب ہمیشہ ہلکے دے درمیان اچ بیٹھ دیاں محبوب امتیاز نہ آمانے دے خلق الہی تے جتنی شفقت اور بے تکلف گفتگو فرماوے نا محبوب علیہ السلام اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام تا جیڑی تعلیم دے دن خود پہلے عمل کر کے لکھے دن مسلم شریف دوجی جلد آداب معاشرت پورا باب موجود ہے باب معاشرت الناس صحیح سند حدیث موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں پریشانیاں ہوندیاں ٹینشنز ہوندیاں حالات اٹھتے تھلے نشیب و فراز انسان دی زندگی ہے اسی طرح لیکن فرمایا تو سا تکلفن بھی
چہرے تے مسکراہٹ مصنوعی بھی رکھنی دی ضرورت ہمیں تے چہرے تے مسکراہٹ رکھو. کس وقت؟ فرمایا طلاقت الوجہ عند الطلاقی، کوئی مسلمان ہے غیر مسلمان ہے تھوڑا دوست ہے مخالف جس لئے کوئی انسان ہے تا انسان اولاد آدم اشرف المخلوقات کوئی بھی انسان تو انہوں رستے چ ملے سرے راہ مل ونجے تو انہوں ملنا ناوے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا طلاقت الوجہ عند الطلاقی، تو سا مصنوعی طور تے چہرے تے تھوڑی جی بشاشت رونق انہیں مسکراہٹ لیا کہ تو مل پوسو توڑے نامہ مالے فوراں راہ خدا صدقہ کرنے دا ثواب میرے دوستوں جس سے ایسا تنہائی وحشت دے گھر قبر ہی چمڑنا ہے نا جی اور میدان معاشرت ہک ہک نیکی دی سانو بڑی ضرورت ہوتی ہے. میں آج کل مکان بنا رہے ہیں بس میں کدے شوکت خان صاحب نال کدے فلانے بیت کلو دوست نال وہ میں مت 1 روپیہ بھی آج کل ضائع نہیں کرتا کیونکہ مہنگائی اتنی ہے. وہ اتو اندازہ ہوا ہے اللہ پاک کی طرف جڑے ساڑھے ہوتے سخت حالات مالی طور تے کدے کدے آ ویندے یہ ساڑھا ایک تربیتی کورس ہوتا ہے. اللہ پاک نال لو اپنی مضبوط رکھنی چاہیے اُدی بارگاہ تو دوری نہیں کرنی چاہیے. امتحان آندا ہے سانو اگلے کمال دے اگر امتحان ہی بچہ پرائمری دا نہ دے سی وہ 6ویں کلاس سے کیویں باسی اگر وہ 8ویں دا امتحان نہ دے سی اس سخت سوالات دا سامنا نہ کرے سی اپنی ساری ذہنی صلاحیتاں قوت نہ خرچ کر سی وہ کیویں اگلی کلاس وچ ویسی. ہر آمن والا امتحان سانو اگلے درجے وچ پہنچا چھوڑتا ہے. یاد رکھو کہ یہ جڑا مالی تنگی آندی ہے وہ سانو عملی طور تے احساس ہو رہا ہے کہ یار میں وہ جڑے فلانے موقع سے 10 روپے ضائع کر دیتے ہیں نا اج وہ 10 روپے میرے کم آ ونجے نا میں نے کہا دوست کو قرضہ نہ چاہنا پویا وہ جڑا بالکل ہی وحشت اور تنہائی دا گھر عالم قبر عالم برزخ عالم آخرت 50,000 سال دے دین دے برابر ایک نہیں ایک نیکی دی ضرورت ہو سی ایک نیکی دی ضرورت. وقت یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کس سے انسان تے مسلمان لی قید نہیں. اور پتہ ہے آج بڑے تعصبات ہیں دنیا کی اور بالاساں اسلام دے حوالے دے نال بڑے احساس کمتری دا شکار ہے کیونکہ سانو قیادت نہیں جڑی سارے اگے لے وجہ اور سانو صحیح تربیت. اسلام دا چہرہ کائنات مصرف جان بوجھ کے کیتا گیا. گزارش یہ ہے کہ سارے مبارک دین وچ انسانی احترام اتنی بڑی مرکزی چیز ہے. جی مہمانہ واسطے بھی تھوڑا تھوڑا راستہ دینے چلے ویسے اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. پہلے بھی عرض کیتی ہے رسط یا تھوڑا جہا راستہ کیونکہ جویں جویں دعا دا ٹائم قریب آسی انشاءاللہ تعالیٰ مہمان تشریف بھی ناسن اللہ تُسا سب کو بھئی سلامت رکھے. اور اس چیز تے بھی سن گنو پتہ نہیں ہوتا وقت بعد ملاقات ہوندی ہے نہیں ہوندی. قرآن پاک نے اتنی پیاری تعلیم محبت علی عطا فرمائیے کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. اے محبوب دے پیارے غلاموں قرآن پاک فرماتا ہے تساں کتھائیں بھی مجلس قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور اذا قیل لکم ضرورت پیش آوندی ہے مزید مہمان آوندن مزید بندے آ گئے جگہ تھوڑی ہو گئی افراد زیادہ ہیں تو توانو وقت انتظامیہ دی طرفو آکھا ونجے جس وقت یا میرے مجلس دی طرفو آکھا ونجے تفسحوا فی المجالس سے کہ ذرا سمٹ ونجو آمن والے بھائیاں واسطے ذرا جگہ بنا چھوڑو. اللہ پاک فرماتا ہے ففسحوا بس تساں فوری طور تے سمٹ گئے کرو. کئی پیارے بھائیاں دا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے آدھیں یہ تھوڑے تھوڑے گیا تھوڑے تھوڑے وہ سن کے ہی بیٹھے رہا دن کان تے باری رکھ دن. اللہ پاک فرماتا نہیں ففسحوا فوری طور تے مجلس سے کشادگی پیدا کرو. فرمایا تسا میرے آمن والے بندے واسطے تھوڑے جے سمٹ بیسو یفسح اللہ لکم میں تواڈی عمر تواڈے رزق سارے معاملات وسعت ہی وسعت کشادگی ہی کشادگی پیدا کرتا. آپ ذرا غور فرما رہے ہو اسلام کی پیاری تعلیمات بولتے ہیں سبحان اللہ. ساڑھے تا ذہنہ چاہت کلے تصور بیٹھا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دا زیادہ قرب اور دی طرف برکتاں رحمتاں عنایات توجہات تو صرف نفل نماز دی کثرت کروں تا روزیاں دی کثرت کروں تا تسبیحات دی کثرت کروں تا صرف اسا عبادات دے مجموعے نو جبکہ قرآن پاک الحمدللہ کے والناس تک پڑھسو جتنا تساں مخلوق الہی دوتے زیادہ شفیق اور مہربان ہو دے ویسو رب کریم دی اتنی کرم نوازیاں زیادہ ہو گیا. جس لئے اللہ پاک نے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق دسایا کہ آپ سب تو بڑے متقی ہیں میرے محبوب دے تمام پیارے غلاماں دے انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد جیڑی ہستی واسطے اللہ پاک تقویر وچوں مشتق سپرلیٹو ڈگری
اتقا دا لفظ استعمال فرماتا ہے قرآن پاک، اولو الفضل دا اللہ پاک فرماتا ہے میں محبوب دے سارے غلام اور پوری امت دے وچ اولین و آخرین پہلے امتی تو لے کے آخری امت تک سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائیے. تو قرآن فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات ہوتا. آپ ذرا دیکھ سنا قرآن پاک 18واں پارہ سورہ النور، لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مسیر دے حوالے نال قسم چا اٹھائی. اس مسیر نے میرے محبوب دے گھر دے متعلق ایسی گل کی تھی ہے، وہ تو آپ دی خالہ ہو چکی ہے بیوہ بڑے عرصے تو، اپنی ماسی اور اپنے مسیر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ وہ جوان آپ دے سگے خالہ زاد بھائیان وہ جنن دا آپ دا خالو ماسڑ فوت ہو گیا. مکی دور مدنی دور حضرت ابو بکر صدیق اپنی خالہ جان دا ہر ضرورت پوری فرما رہے ہیں اور اپنے گھر والے تو ود کے کر رہے ہیں. بتا اپنے مسیر تے اتنیاں میں آپ کی طبیعت بڑی شفیق آئی، بڑی مہربان آئی، ہر ضرورت اپنے مساف دی آپ پوری کر رہے ہیں. وجہ سے شعبان سن 5 ہجری منافقین نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کے متعلق غلط گل پھیلاون کی کوشش کی تھی معاشرے میں. مصطح بن اساسہ دے تے بھی کوئی اثر ہو گیا. ایک دن چوک وچ بیٹھ کے محبوب دے گھرانے دے متعلق بھی نے تھوڑی جی گل کی تھی نے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں محبوب دے گھرانے تو زیادہ کائنات وچ کوئی پیارا نہیں ہے. کیا بے شک میرا مساط ہے، میں اپنی خالہ جان دا خیال کر سا. قسم چا اٹھائی اللہ پاک دی قسم، آج تو بعد ایک ٹیڑی پیسہ بھی ایک ذرہ بھی میں اپنے مساط تک نہ ونجن دے سا. سانو وہ پیارا ہے جڑا محبوب دے ذات بابرکات اور آپ دے گھرانے آلی دا وفادار ہے پیا. اور یہ محبوب دا غلام ہو کے میرا سکا مساط ہو کے محبوب دے گھر دے بارے ایسی گل کرے، یہ توقع نہیں ہو سکتی. آپ نے قسم چا اٹھائی. 2 مہینے گزر گئے اس لئے تباہ ہومن والے تباہی دے آخری کنارے تھے اور سعادت مند محبوب دی غلامی چ راسخ. حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی حضور یہ سارے منافقین پہ غلط گلاں کر رہے ہیں. حضور اللہ پاک تو توڑے کپڑا بھی جڑا ایک باری توڑے جسم نمبر میں چھو بنجے نا اور وقت ہمیشہ الگ روے. مکھی مکس زباب عربی جادن مکھی نو جرت نہیں اجازت نہیں کہ توڑے جسم ناظرین ایک باری مس کرن والے کپڑے دوتے ہی بیٹھ بنجے. جس نے مکھی توڑے نسبت والے کپڑے تے نہیں بیٹھ سکتی. اللہ تعالیٰ کسے فاجرہ عورت نو توڑے حرم اور نکاح کیوں آمڑنے سی. ایسے ایسے استدلالات پیش کی تھے. کریم ہستیاں یہ آج بھی محبوب دے غلامہ دا طریقہ ہے. محبوب اور محبوب دی نسبتاں حضرات اہل بیت اطہار صحابہ اکرام اولیاء اللہ الکاملین شاعر اللہ شاعر مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہوں نے متعلق کو ذرا جا منفی بہیو اور رویہ اہل ایمان فوراً اپنا رد عمل ظاہر کر دیں. کیوں کائنات ساڑھے تے سب تو بڑا حق کے اور سب تو زیادہ محبت ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. برل اللہ پاک نے شوال المکرم سن 5 ہجری پوری سورہ النور نازل فرمائی. اس سے 10 آیتاں دے وچ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی پاک دامنی دا بیان فرمایا اور حضرت ابو بکر دی عظمت نال نازل فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا لا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ. اولو الفضل دا لفظ الگ آیا ہے، والسعۃ دا لفظ سعۃ دا معنی ہے مالی کشادگی. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے بے پناہ رزق حلال نال مالا مال فرمایا. فرمایا وہ ہستیاں منکم تواڑے وچوں جنہاں نو اللہ نے اولو الفضل محبوب دے غلاماں جو سب تو زیادہ فضیلت والا بنایا ہے. یہ اولو الالباب دا معنی عربی ہوتا ہے عقل والے، لوگ والے، لوگ عقل نو آختے ہیں. انہیں اولو الفضل دا معنی فضیلت والے. حضرت صدیق و ہستی جنہاں نو اولو الفضل قرآن فرماتا ہے 18ویں پارے سورہ نور دے اور آخری پارے سورۃ اللیل دے وچ اتقا سب تو بڑا متقی کس رو قرار دیتا حضرت ابو بکر صدیق نو. لیکن کیا انہاں دی کثرت نماز دی وجہ سے کثرت روزہ دی وجہ سے اساں تاگیا سمجھتے ہیں بس مسجد دے نال ساڈا تعلق ہوئے ہر وقت اساں سجدے وچ رہوں اساں سب تو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں. قرآن فرماتا ہے سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوئے جڑا اپنے فرائض واجبات بھی وقت ادا لیکن سب تو زیادہ خدمت انسانیت کرنے والا ہوئے راہ خدا مال و دولت. اللہ پاک نے فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
محبوب دے غلاماں چ جڑا سب تو بڑا متقی ہے، کیونکہ اس تو پہلے سورۃ اللیل دے وچ اللہ پاک نے امیہ بن خلف اور ابو جہل نو کفر دے رول ماڈل اور نمونے کے طور پہ متعارف کروایا، اور امیہ بن خلف اور ابو جہل دے متعلق فرمایا وہ جہنم دے فلاں طبقے دے وچ ہمیشہ عذاب دے وچ مبتلا کیتا ویسی جتھے کفر دے نمونے اور مثال دے طور پہ امیہ بن خلف جڑا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تے ظلم کردا بے پناہ، اس دور ابو جہل دا کفر دے بطور نمونہ ذکر فرمایا، بطور سمپل کفر دے سمپل نو بیان کرن تو بعد مسلماناں نے اللہ پاک نے بطور ماڈل پیش فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات برکات، فرمایا سیجنبھا الاتقا، انہاں کافراں دے مقابلے جڑا محبوب دا سب تو بڑا متقی غلام ہے، الاتقا سب تو بڑا متقی، سیجنبھا اس جہنم تو بہت دور جنت دے اعلیٰ مقامات تے جلوہ گر۔ اللہ پاک کو کون ہے اتقا سب تو بڑا متقی محبوب دے غلام ہے؟ اللہ پاک نے نہیں فرمایا الذی یصلی صلاۃ بعد صلاۃ، جڑا مسلسل کنٹینیوسلی نماز پڑھے، نہیں، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، سب تو بڑا متقی ہوئے جڑا رات دن ہر لمحہ اپنا مال اللہ دے راستے وچ غریباں وچ خرچ کر رہے ہیں تاکہ اس دے دل نو پاکیزگی اور تزکیہ حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک نے نال یہ کوئی ارشاد فرمایا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، میرا پیارا ابو بکر کدے حضرت بلال حبشی نو آزاد کروا رہے، کدے حضرت عامر بن فہیرہ نو آزاد کروا رہے، 22 غلام حضرت ابو بکر صدیق نے جس بٹھا ہے حبشی غلام ہیں، انہاں جو کئی کمزور ان پہ میری یہ کوئی خدمت نہیں کر سکتے، نہ اپنے واسطے آزاد کروائے، صرف انہاں نو سزا مل رہی ہے کہ محبوب دی غلامی چاہ گئے، فوراً آپ پیسے چاہتے ہیں، انہوں نے آقا کو کافر کو تشریف گرمے دیں، گفتگو کرتے ہیں، منہ منگی قیمت دے کے انہوں نے آزاد کر کے محبوب دے قدمیں پیش کر چھوڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرا ابو بکر جڑا رات دن انسانیت دی خدمت اور اسلام دی خدمت کر رہے، ما لأحد عندہ من نعمت، میرے پیارے ابو بکر بن ابی کو حافظ ہوتے کسے دا کوئی مالی احسان نہیں، تجزا کہ اس احسان دی جزا اور بدلہ ابو بکر دے رہے ہوئے، ابو بکر نو میں اللہ نے کسے دا محتاج اپنی بارگاہ تو سوا رکھا ہی نہیں مالک، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، ابو فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میرا ابو بکر صدیق جتنا کچھ خرچ کر رہے صرف میں رب اعلیٰ دی رضا دی تلاش دے وچ کر رہے، ولا سوف یرضا، اور ان قریب ضرور بالضرور اللہ پاک انہوں نے اپنی بارگاہ چ مقام رضا عطا فرما رہے سی۔ کون اتقا ہستی؟ الذی یؤتی مالہ، جڑا مال اللہ دے راستے پیش کر رہے ہیں، خدمت انسانیت، دکھی انسانیت کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ضرورت مندہ دی ہر ضرورت نو، اور قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز قبولیت اور بھلائی دے مقام دوتے اس وقت تک تساں پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی سب تو زیادہ محبوب ترین اور پیاری ترین چیز اللہ دے راستے خرچ نہ کر سکتے۔ یہ چھوٹا جا ایک کام ہوتا ہے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، قرآن فرماتا ہے جس لئے تو انہوں آنکھا ونی وے مجلس سے تھوڑی جی آمن والے بھائیاں واسطے کشادگی اور وسعت پیدا کر چھوڑو، ففسحوا وطینہ ڈٹھا کرو میں جناب پہلے بیٹھ گیا نہیں، تو سب فوراً میرے مجلس انتظامیہ دی گل دوتے عمل کرو، تھوڑی جئی ایک دو انچ اگاں ہو گئے کرو، ایک دو بندے دی گنجائش اتنے بندے پیدا ہوئے سی، فرمایا میں اللہ تو انہا وعدہ فرما رہے یفسح اللہ لکم، میں تو انہیں ہر معاملے دیچ نرمی اور کشادگی پیدا کر چھوڑا۔ اسلام وچ مرکزی جڑی توجہ ہے نا وہ اللہ اور اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے بعد انسانیت اور مخلوق الہی تے مہربانی شفقت ہے۔ دیکھو میں عرض کر رہا ہوں سارے محبوب اتنی بے تکلفی کرم نوازی، نماز تو پہلے ہی محبوب دا دیدار کیتا نے، نماز تو بعد ہی محبوب دا دیدار ہو سی، اتنی محبت ہے محبوب نال، محبوب امامت پہ کرویں دن، اور بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 115 کتاب الصلاۃ قرات دے ابواب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ دے شاگرد کو ادھر حضور اکانا یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الظہر والعصر، محبوب علیہ السلام جس لئے پیشی تے دیگر دی جماعت تسا پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام نو کرویں دے پیشی اور دیگر دی امامت، کیا وہ قرآن دی قرات کر دے؟ کیونکہ پیشی تے دیگر دی نماز تا سری نماز ہے، امام صاحب اچھی قرات نہیں کرتا۔ قال نعم، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا جی ہاں،
محبوب پیشی دی نماز جی قرآن پڑھ دیں سورہ فاتحی پڑھ دیں اگو سورت ہی ملیں دیں دیگر دی نماز جی پہلی 2 رکعت چاپ قرات فرمائے دیں قالو کیف کنتم تعرفون قرات بخاری شریف وچ آپ دے شاگرداں تابعین نے عرض کی تھی حضور پیشی دی نماز دیگر دی جماعت تے امام صاحب اچھی قرات کردا ہی نہیں کیف کنتم تعرفون قرات تو انہوں کننے محبوب دی قرات کا پتہ لگتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو مصلی امامت ہے اور قیام وچ آپ جناب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں قرات کر رہے ہیں حضرت خباب نے فرمایا تو سمجھو پہلے سن کننے پتہ لگتا ہے کہ محبوب علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں نہیں فرمایا بے استراب لحیت ہی اسا ہوں دے محبوب دے مقتدیہ سے لیکن محبوب نال او عشق آئی او محبت آئی نماز تو پہلے ہی دیدار ہوئے نماز تو بعد ہی دیدار ہو سی جتنا ٹائم جنسو محبوب کرم فرمائے سے لیکن محبت ایڈی آئی نماز چلنا دی بارگاہ چ فرض نماز با جماعت کھڑے ہوئے دیا سے لیکن ود بھی اساں سجدے والی جگہ تے نظر رکھ دیا سے پر ساڈا دل سانو مجبور چکردا ہے قلب ہے حال وچ مغلوب ہوئے دیا سے محبوب دی محبت فرمایا بتا سن نماز جی محبوب دا دیدار جاری رکھ دیا سے اساں جویں نظر چاہ کے نماز جی محبوب دا دیدار کروا بے استراب لحیت ہی محبوب دی داڑھی مبارک ہلدی ہوئی نظر آندی آئی سانو پتہ لگ بندا ہے سارے محبوب قرآن پڑھتے بے اضطراب لحیت ہی کائی ساڑیاں داڑیاں بھی آج غیران دی بجائے محبوب دی داڑھی مبارک تک کنڈا رے پاس ہوئی ہلدی ہوئی سائنہ تو نظر آندی آئی ہون دلیلہ کوئی مشینی داڑھی دیا دلیلہ دیتا ہے کوئی فرانی کے 4 وال ہیں اگر انہا دنال حسن اچھ کمی آندی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے چہرے انور دے کدے بھی داڑھی مبارک نہ ہوتا گیا اللہ نے سب تو زیادہ محبت تا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ نالے پتہ چلا انہا پیارے والا دنال مردانگی وجاہت اور حسن و جمال اچھ کمی نہیں آندی کمی اگر آویا تو محبوب آل تک کسے معاملے دی کمی دی نسبتی جائز نہیں اگر انہا نورانی والا نال کمی آندی ہو گیا اللہ اپنے حبیب اکبر دی رخسار مبارک تے کدے بھی یہ وال مبارک نہ پیدا فرما گیا بے استراب لحیتی محبوب مصلی امامت جڑا این پیچھے مقتدی ہو سی وہ جب تک سجدے والی جگہ تو نظر چاہ کے پوری توجہ نال گردن مبارک نہ دیکھے اس رو گردن مبارک دے سجے پاسے کھبے پاسے داڑھی مبارک دے وال نہ نظر آسے نلتے ہوئے جڑا سجے پاسے مقتدی ہے وہ جب تک اگاں ہو کے امام وال جاتی نہ پیسی جھک کے توجہ نہ جڑا کھبے پاسے ہو سجے پاسے انج نہ دیکھ سی اس وقت تک امام دی داڑھی مبارک ہلدی پئی ہے نہیں ہلدی پئی نظر نہیں آ سکتی کیا مطلب این مقتدین فرض نماز ہے لیکن صحابہ کرام پورا تکلف کر کے محبوب دی زیارت جاری رکھ دیا ان جڑی بارگاہ نال انہاں ہستیاں ایڈی محبت ہے وہ ہر محبت کا معاملہ کر دیا لیکن محبوب بار بار سجدہ تعظیمی تو منع کی رکھتے ہیں لہذا کہیں ایک روایت چی نہ ہو سی کہ کدے کسے بھی پیارے صحابی یا اہل بیت اطہار دی کریم ہستی نے محبوب نے سجدہ تعظیمی کیتا ہوئے یہ آج کل جڑا دربارہ مزارہ تے سلسلہ ہے ایسے جاہل پیرہ تو بچو جاہل خلیفیاں تو بچو یہ چیز منع ہے شریعت مبارکہ دے بہرحال میں گزارش کر رہے ہیں کہ والدین فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ آخری گل ٹائم ہو گیا عبادت صرف اللہ پاک جس شریعت سجدہ تعظیمی جائز نہیں سجدہ عبادت کی نیت سے جائز ہو سکتا ہے عبادت صرف اللہ دی کرائے وبالوالدین احسانا اور فرمایا تیرے رب نے فیصلہ جاری فرما چھوڑا والدین دنال ہمیشہ حسن سلوک ہی رکھنا ہے جتے اللہ فرما رہے ہیں نا قضا میں فیصلہ کر چھوڑا مطلب ہوتا ہے ٹک لگ گیا دو ٹوک گل ہو گئی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو بڑی کوئی بارگاہ نہیں اس فیصلے میں چیلنج فرمایا اگر والدین بتقاضہ بشری کوئی کمی کوتاہی ہو سی بھی صحیح تساں اولاد ہو میں تواڈا کوئی عذر والدین دے معاملے وچ کوئی نہیں سننا میرا فیصلہ جاری ہو چکا ہے ٹک فیصلہ تساں ہمیشہ انہاں دی خدمت ہی کرنی ہے جب تک عالم دنیا دے وچ انہاں چ لکھ کمیاں ہون تساں اپنے والدین علی نسبت دیکھنی خدمت اور وفات تو بعد مسلسل انہاں واسطے دعا ہر وہ خیر دا کم جدا ثواب پہنچ جائے فرمایا کر کر کے انہوں نے ثواب انہوں نے بلندی درجات واسطے ہمیشہ کوشش کرنی ہے والدین دے حق کے اگر ساری زندگی دے اللہ پاک دا ایسا امر نازل ہوتا ہے جویں بھائی محمد کاشف ان عزیزاں تے اللہ پاک نہ دی عمر برکت عطا فرماوے صبر جمیل ہمیشہ عطا فرماوے پہلا کام ہوتا ہے قرآن پاک فرماتا ہے من بعد وصیت کفن دفن دے معاملات تو فارغ ہو کہ سب تو پہلے اولاد کا فریضہ ہوتا ہے کہ سارے بزرگاں نے کوئی وصیت تو نہیں کہہ دے حق فرمائی اس وصیت والے پاس دیکھ سکتے
اور یوسون بہا او دین مت یہ دیکھ سو کہ قرض تا نہ نہیں انہوں دا پورا ریکارڈ دیکھو جڑا مالی معاملات رکھتے ہیں کسی رجسٹر کاپی انہوں نے جنہ نال لین دین دے سلسلے پوری تحقیق تفتیش اللہ پاک نے رزق حلال عطا فرمائے تو اس سب تو پہلے انہوں نے قرضے دا معاملہ 1/3 معاملے دی وصیت دا معاملہ اور اگر وہ مقروض فوت ہو گئے اولاد کو اتنے وسائل نہیں تو اولاد درخواست کر سی اور قرآن پاک حدیث پاک دا جڑا فرمان ہے ریاست اسلامی فلاحی ریاست دا تصور ہے حضرت عمر نے فرمایا اگر درائے دجلہ چونکہ اس دن درائے دجلہ دے اندرونی کنارے تک اسلامی پرچم لہرا گیا حضرت عمر نے فرمایا خوشی بھی ہے لوگ اسلام دے دائرے چاہ رہے ہیں دین توحید اور دین برحق دے آ رہے ہیں لیکن مسلمانوں ساریاں ذمہ داریاں بھی پڑھ رہی ہیں اگر درائے دجلہ دے کنارے دوتے بکری دا کوئی بچہ بھی رات رو بھکھا رہے ویسی کھا نہ مل سکسی لسوئلہ عمر قیامت والے دن میں عمر دے کلو سوال کیتا ویسی آپ نے کلو راعن و کلو راعن مسئولون عن رعیت ہی میرے دوستو وہ ریاست اسلامی دا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ بیت المال بھی چوک کرزیاں دیا دے گی دا بندوبست کرسی ریاست دا فریضہ ہے آج تا ریاست عجیب الٹ برعکس معاملات ان پہ دوسری چیز والدین دے مزار شریف دی حاضری انہاں دی قبر شریف دی ہمیشہ حفاظت سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات کتھے مدینہ طیبہ کتھے مقام ابوا شریف ہے محبوب علیہ السلام اپنے ابا جان دی قبر شریف پہ بھی تھی کیونکہ مدینہ شریف بھی آپ دے ابا جان دی قبر بھی سال 10 بھی حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ ہے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ دے راستے تھے ابوا شریف جتھے محبوب علیہ السلام دی امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ تعالیٰ مزار مقدس مسلم شریف پہلی جلسہ 313 دی حدیث سے یہ سارے محبوب سپیشل سفر فرما کے اپنی امی جان دی قبر شریف ہوتے اگر اس سے علاقے چھ قبر ہوئے تو کوشش کرو بیٹے بیٹیاں نہیں بیٹیاں گھری جو سالے سوال کریں سب تو اعلیٰ معاملہ ہے ہاں اگر مغروب الحال ہوئے دیا والد گرامی دی محبت فراق جدائی اتنی غالب آویں دیئے کہ بالکل چین نہیں آ رہا سکون نہیں آ رہا کنٹرول نہیں ہو رہا طبیعت ہے بھائی وہ رات دے وقت نہ ویسے دن دے وقت ویسے با پردہ ویسے نال کوئی بھائی ویسی شادی شدہ تا بیٹا نال گنن شوہر نال گنن کوئی زو رحم محرم منہا مرد نال ہوئے اس نال گھن کے با پردہ قبرستان ہے دنیا رو سن نہیں آواز اونچی نہ کرے سن جتنی دیر با پردہ طریقے نال ٹائم میں بیٹھ سن اپنے آپ کو بھی راحت سکون پہنچا سن اتھے دعا بھی منگ سن اور دعا منگ کے استغفار کر کے جیڑی شرائط نہ گئیاں دن کے ٹائم بھی انہاں شرائط نہ واپس والدین آؤ شاہ صاحب مہربان خوش آمد اور بیٹے 24 گھنٹے چھے ایک باری ضرور ورنہ ہفتے چھے ایک باری ضرور محبوب کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے من زارا قبرہ ابویہ کل جمعاتن شعب الایمان امام پہ کی جیل سند نالے جیڑا بیٹا پوری زندگی چکر والد گرامی یا والد محترمہ دا وصال ہو گئے ہفتے چھے ایک نہیں اگر بن کے وہ والد اور والدہ دی قبر دی زیارت کر کے آسی سنبھال کے آسی دعا منگ کے آسی کوتے باپار رن بلو کانا آکن اگر دنیا کسی خدمت کمی بھی رہ گئی آئی قیامت والے دن جس لے آسی اللہ تعالیٰ اس کو والدین دے خدمت گزارا بھی چاہیے اور دوسری چیز اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بھی مرد مسلمان فوت ہوتا ہے اگر وہ دے گھر والے یعنی اہلیہ محترمہ وہ زندہ موجود ہے عمر دا جیڑا حصہ ہے تو عدت قرآن پاک نے عدت وفات فرض قرار دیتی ہے قرآن پاک کی واضح اللہ پاک نے ارشاد گرامی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا جیڑے بھی اہل ایمان میرڈ اور شادی شدہ خالی نکاح بھی آئی رخصتی نہ بھی ہوئے تو جو فوت ہو گئے تو فرمایا چاہے رخصتی ہو چکی ہے چاہے رخصتی نہیں ہوئی جیڑی خواتین دے نکاح دے وچ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھ سن اربعۃ اشہر وعشرا 4 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن عورت دے عدت اپنے شوہر دے حوالے نال فرض ہویا کرتی ہے جڑے پہلے ترائے نہیں اور ترائے راتن عورت نے بالکل گھروں باہر نہیں نکلنا الا یہ کہ کوئی عذر آ بنے کوئی صحت کا مسئلہ آ گیا ڈاکٹر حکیم طبیب اتنے گھر نہیں آ سکتا ہاسپٹل ونجن کی ضرورت ہے ایک عذر ہے اور عذر تو اسلام سب تو زیادہ دوسرا کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو اشارے نال پڑھو اسلام اس نرمی آوندی ہے جس نے عذر آوندی تھا ترائے دہاڑے ترائے راتاں عام روٹین دے وچ عورت نے
بیوہ نے گھروں باہر نہیں قدم رکھا، جس لئے 72 گھنٹے وفات دے وقت پورے ہو گئے، اگلے 4 مہینے 7 دہاڑے رات دا اکثر حصہ گھر گزارنا فرض ہوتا ہے، اور رات دا اکثر حصہ بڑھتا ہے عشاء دی اذان تو لے کے فجر دی اذان تک۔ یہ عورت دے فرض ہے، عدت پوری ہے، رات کو گھر گزار سی ہے، اگلے 4 مہینے 7 دہاڑے رات دا اکثر حصہ گھر گزارنا فرض۔ دین ہو اگر کوئی ساری امی مائی صاحبان، کوئی ساری بہن محترمن، ساری پیاری بیٹی اور بچی ہے، اگر وہ مثلا محلے من دینی مدرسے سکول ٹیچر ہیں، وہ دن نو باپردہ بنی شرائط اسلام دے مطابق چوتھی دہاڑ تو اپنے شوہر اور ہسبینڈ دی وفات تو چوتھی دہاڑ تو بالکل اپنی ڈیوٹی جوائن کرن بن سکتی ہیں۔ ہدایت اور سوگ 3 دہاڑے عدت چلتی پئی اور ادھا سوگ بھی 4 مہینے 10 دہاڑے ہے پیا، لیکن پہلے 3 دہاڑے گزارن تو بعد دین دے وقت عدت والی عورت اپنے کام کار بالکل شرعی احکام دے مطابق کر سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے جی کہ 4 مہینے 10 دہاڑے گھروں عورت نے نکلنا ہی نہیں۔ وہ بھئی ہوتا والد گرامی بیمار ہے، اور دین دے وقت بنجن انہاں دی مزاج کرسی کر رہے ہیں، اماں جی بھی زیارت کو دل کر رہے ہیں، والدہ محترمہ زندہ انہاں دے ملاقات کر کے آویں، دعاواں گن کے آویں، انہاں دی خدمت کر کے آویں، دیگر تو انہوں نے ڈیوٹی ذمہ داری ہے باپردہ دن دے وقت تو بن سکتی ہے، رات دا اکثر حصہ گھرج گزارنا اے لازم ہے۔ کوئی پیغام نکاح قبول نہ کر سن دے سن نہیں، اس طرح دے جتنے بھی عمر دے تقاضے دے مطابق معاملات ہوتے ہیں وہ بین ہوئے سن، باقی جڑے اپنے کام کار سارے دے سارے پوری سنجیدگی دلال وہ ادا کر سکسن۔ آخری گل دا آخری حصہ حضرت عمر بن علاس دی حدیث پاک ملک صاحب نے حکم دیتا ہے، مسلم شریف بھائی یہ حدیث صحیح ہے، حضرت عمر بن علاس پیارے صحابی رضی اللہ عنہ دا وقت آیا، آپ نے اپنے عالم و فقیہ بیٹے صحابی ابن صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر بن علاس اور باقی سب اپنے شاگردان احباب وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ پڑھا کے جس لئے قبرستان پہنچائے دفن کر کے فارغ ہو سو، تو فرمایا جتنا ٹائم اٹھ لوں جڑا تساں ذبح کر واسطے خریدنا ہے، خریدن دے مرحلے تو گن کے وقت اس نو گھر گن کے آسو، ادا گوڑا بن سو، وقت اس نو نہر کر سو، پاؤں پلیٹے کو ویسی گر پاؤسی ان ذبح کر سو، دی کھل اتار سو، اٹھ دے جسم دے عذاب بڑے بڑے ہوتے گھران دیا عام ہانڈیاں پکڑ واسطے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے گوشت کرنے پاؤں فرمایا یقسم الجزر، جس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تقسیم ہو کے پورے علاقے دی ہانڈیاں چودہ گوشت پہنچ میں دے، فرمایا جتنا ٹائم اس پراسس لگ دے میرے دفن تو بعد اتنی دیر میری قبر دوتے میرے بچیوں موجود روائے۔ کیوں؟ فرمایا حتی ارا مازا اراجع رسول ربی و استان سبکم، فرمایا تاکہ میں دیکھ گنسا تسا میرا بیٹا، میرے عزیز، میرے محبت آلے میری قبر دے موجود درود استغفار قرآن پاک دی قرات کر رہے ہو سو، میرا تنہائی اور وحشت دا گھر ہے، اللہ دے بھیجو ہے نکیر ہے علیہ السلام حاصل، تسا جس نے موجود رہا سنا تو آنی موجودگی دی وجہ تو استان سبکم میں نو انس راہ تسلی راسی پئی، اور میں اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دا جواب سے ہی دے انسان کہ پیارے سے حابیل اور کس سے ہستی نے انکار نہیں کیتا کہ حضور اس طرح دی وصیت جائے، سب نے عمل کیتا، اس واسطے کہ وفات تو بعد میں بڑی دفعہ یہ جو موقع تیار جو کہ روح زندہ ہے حیات برزخی پر حق کے جس سے اولاد پہنچتی ہے بقیدہ میت روح دا تعلق جسم نالے دیکھ رہی ہے میرے بچے آئے ان سے راحت حاصل کر رہے ہیں، اور جتنی والد گرامی دی نیک روایات ہیں انہوں نے ہمیشہ زندہ انہوں نے دوست احباب رہن، ویسے ہی محبت دا تعلق انہوں نے وعدے پورے کرنے انہوں نے وصیتاں اللہ پاک سارے پیارے بچیاں دی ہر قدم تے حفاظت فرماوے، انہوں دی ہر مرحلے چ مدد و نصرت رکھے، جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں اللہ بحسن و خوبی میں دیتا تواڈے علاقے چ ایسا پیار محبت اور جذبہ ہے، دکھ سکھ دے وچ آپ حضرات اتنے بڑے بڑے اجتماع اور شریک ہوندے ہو، تواڈے آون نال اہل میت نو تسلی اطمینان سکون ملتا ہے، اللہ پاک تسا سب حاضرین نو جزا عطا فرماوے، دین و دنیا دی اللہ پاک ہر خیر عطا۔ السلام ماشاءاللہ کچھ سوالات کتن پرچی دیتی ہے، بار بار اشارے بھی کتے رہنے ہیں، مفتی صاحب کو گزارش ہے کہ آپ مختصر انداز جامعہ طور سے آپ ایک جواب عطا فرما دے سکتے۔ اچھا چلو بھائی وکیلہ دی طرح ہاں نا جواب جی بے شک بے شک۔ حضور ایک مسجد ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس مسجد میں عام اوقات میں یعنی فجر اور عشاء کے اوقات میں نمازی نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت نہیں ہوتی، امام صاحب اذان دے کر اور خود نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کیا اس مسجد میں شرعاً جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے؟ اگر وہ مسجد سارے ایسے علاقے تھے جتنے کم از کم 200 مسلمانوں کا گھرانہ
ایک جگہ تے یا تقسیم ہو کے اس موضوع موجود ہے اور 200 گھرانے مسلمانہ دے ہوئے. دوسری شرط ہے کہ ایسی کوئی مارکیٹ دکانہ اتھے ہوئے کہ راتی 3 بجے بھی اگر کوئی توڑا مہمان آوے بنیادی ضرورت دی چیز ضرورت پوے تو دکان کھلے نہ کھلے لیکن اتنی بڑی مارکیٹ موجود ہوئے کہ بنیادی ضرورت دی ہر چیز. اور تیسری اور آخری شرط ہے کہ کم از کم کوئی سرکاری ادارہ اتھے موجود ہوئے جتھے لوگ اپنے معاملات واسطے رجوع کریں اور اتھوں نہ دا بنیادی مسئلہ حل ہوتا ہوئے بچیاں دے برتھ سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں انہوں تھائی مقامی سطح کم از کم یونین کونسل دا دفتر اگر اتھے موجود ہے پیا تو بس اتھے جمعے اور عید دی شرائط آ گئیاں. اگر انہا ترائے چیزیں جو ایک شاہی کم ہو گئی اتھے جمعہ نہ واجب ہو سی اتھے پیشی دے 4 فرض ہو سن. اور اگر تسا بغیر شرائط دے جمعہ شروع چا کرتے ہو پیشی لوگوں دی قضاؤں دی پئی ہے تے 2 فرض جمعے والے پڑھ دے پہ ہو. اس واسطے اگر جمعہ شروع ہو چکا ہے تو روکو نہیں لیکن وہ 4 فرض احتیاط الظہر دے بعد ہی ضرور پڑھے کرو. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جتنے شرائط موجود ہوئے ہمیں اتھے جماعت پنجگانہ نہ بھی ہو دی ہوئے. کئی ساڑیاں ملز اور فیکٹریاں ایسی ہو دیاں کہ انہاں دے وچ شفٹاں ہو دیاں جناب اور کئی نمازاں دے وقت ایک بھی نمازی کو نہیں ہوتا سارے چھٹی کر کے لیبر چلی ہوئے دیئے. اور اتھے جبکہ وہ ایسے علاقے اگر مل اور فیکٹری ہے کہ جتھے جمعے دی شرائط موجود ہے وہاں میں اتھو دی مل اور فیکٹری دی مسجد جتھے نہ پنجگانہ جماعت ہو دی ہوئے وقت بھی اگر جمعے دی شرائط جمعے دی جماعت کروا سکتے ہو خطبہ پڑھ کے اتھے جتھے شرائط موجود اتھے جمعہ ہو سکسی وہاں میں پنجگانہ جماعت نہ بھی جو ہوئے. شب برات میں 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر نہانے کی روایت عام ہو رہی ہے تاکہ سال ہر جادو سے بچا جا سکے. کیا حدیث یا ائمہ کرام بھائی یہ احادیث کریمہ دا مسئلہ نہیں ہے. یہ جس نے کچھ لوگ اپنے تجربات اور مشاہدات شیئر کرتے لوگوں تک پہنچا دیں یہ بزرگاں دی گل ہے. آج کل حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب اور دعوت اسلامی دے بھائی یہ چیز کافی بیان کر دیں. یہ حدیث پاک دا مسئلہ نہیں. عمل کرو چاہے ایک نیک بندیاں دا عمل ہے اللہ کرے سی جادو تو محفوظ ہو ویسو اور عمل نہ کر سو تو کوئی دین دا حکم نہیں ہے پیا کوئی گناہگار نہیں بھی ہو رہے. کیا 2 سجدوں کے درمیان کوئی مختصر سی تسبیح پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں مختصر تسبیح ثابت ہے لیکن حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ یہ چیزاں نہ پڑھتے. ساڑھا چونکہ محبوب علیہ السلام تک شاگردی دا سلسلہ انہا 2 کریم ہستیاں دے ذریعے محبوب نال متصل ہوتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام حماد دے شاگرد وہ حضرت ابراہیم نخعی دے وہ حضرت علقمہ بن قیس دے وہ حضور مولا کائنات اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور یہ ساڑھے سلسلہ سند دے وچ بالکل 2 سجدے دے درمیان کوئی تسبیح نہیں ہے. پہلی اس وقت اساں کو نہیں سے پڑھ دے جیڑا بھائی کوئی پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ دا حکم ہے جی اگر کسی شخص کے پیسے دینے ہو اور پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو اس کے پیسوں کا کیا کیا جائے. از حد معلومات گنو اپنی بشری طاقت خرچ کرو سرکاری اداریاں دی خدمات گنو. پیسے اگر وقت بھی پہنچاون دا کوئی انتظام نہیں پہ ہوندا تو کسے بھی نیک کام دے وچ اس پیسے دے مالک دی نیت کر کے خرچ کر چھوڑو کہ یا اللہ ثواب اس منڈے میں تہاڈا فریضہ وقت اگر تہاڈی وفات تو پہلے بندہ واپس آوے سی تو اس دا حق ہے اس دا نہیں اجازت دیتی کہ تساں اس خیر دے کام میں خرچ کرو. او دا قرضہ وصول ہو جا جڑا تساں دتا ہے تہاڈی نفلی عبادت اور ہمیشہ واسطے صدقہ. اللہ پاک آپ سب تے کرم فرماوے. میت کی چارپائی پر برکت کے لیے قرآن مجید رکھ دیتے اور نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جڑا بھی کام وچ اچھائی خیر بہتری برکت دا معاملہ سی شریعت برکت انہوں منع نہ کر سی لیکن شرط موجود ہے کہ بعض اوقات ایسی علاقے دی کوئی سیاسی شخصیت سماجی شخصیت رش جتھے بہت زیادہ ہو گئے ہر بندہ کندھا ڈیون کی کوشش کوئی مشائخ سادات علماء کی وفات پا گئے وہ بڑی دھکم پہل ہو گئی ہے. یاد رکھو قرآن پاک ایک بندے دی بھی کنڈ نہ ہوئے اور قرآن پاک کے حوالے نال بے ادبی نہ ہوئے. اگر بے ادبی دا کوئی تصور نہیں ہو سکتا وقت تب یہ چیز برکت حاصل کر سکتے ہو ورنہ دعا منگو استغفار ذکر کرو. اور اگر خدا نہ خواستہ بے ادبی دا تھوڑا جا بھی شبہ ہوئے وقت بھی قرآن پاک جڑے تسا نہ رکھو وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ تسا سب نو سلامت رکھے. ختم شی. ماشاءاللہ.